السلام علیکم ناظرین۔ آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے اس کا نام سید فخر الدین میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ 26 شعبان 348 ہجری میں ایران کے تاریخی شہر زنجان میں پیدا ہوئے، اسی لیے نام گرامی کے بعد زنجانی لکھا گیا ہے۔ آپ موسوی سید ہیں، یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد سے ہیں۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد گرامی حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آپ کے والد محترم اور مرشد ابو جعفر برقی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ارشاد فرمایا، رحمت خداوندی سے بیٹا ہوگا، وہ دنیاوی مال اور اسباب اور جاہ و حشمت سے بے نیاز ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر دین اسلام کی خدمت بجا لائے گا۔ اسی نسبت سے آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم زنجان میں ہی حاصل کی، مگر طبیعت میں ہر وقت بے چینی تھی، جیسے کسی کی طلب ہو اور تلاش ہو، کسی رہبر کامل کی جستجو ہو۔ وہ کاشتکاری میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے، مگر انہیں تنہائی بہت پسند تھی۔ زنجانی کے دامن کوہ میں چلے جاتے اور ذکر اور فکر کی عبادات میں مشغول رہتے۔ اسی جگہ آپ کو ایک دفعہ غیبی اشارات ملے کہ حضرت فضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کریں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ یہی بات انہوں نے اپنے والد گرامی سے کی۔ معلومات لینے سے اندازہ ہوا حضرت فضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ غازوان میں مقیم ہیں۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کو ساتھ لیا اور حضرت کی طرف چل دیے۔ آپ کے وہاں پہنچنے پر آپ کو فوری بیعت کر لیا گیا۔ یہ بیعت سلسلہ جنیدیہ تھی۔ آپ اپنے مرشد کے ہاں ہی مقیم ہو گئے اور قلیل عرصے میں طریقت اور حقیقت سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے اہل فکر میں شامل ہو گئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو میراں کا خطاب دیا۔ میراں سردار کو کہتے ہیں۔ آپ کو جب خرقۂ خلافت عطا کیا گیا تو اور ساتھ ہی آپ کو خراسان کی طرف تبلیغ اور اشاعت دین کا حکم دیا گیا۔ آپ اپنے دو بھائیوں حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ خراسان کی طرف چل دیے۔ منزل بہ منزل سفر طے کرتے رہے۔ آپ نے غزنی اور گکھر میں بھی قیام کیا اور اپنی اصل منزل کے قریب ہو گئے۔ 387 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ یہاں آپ کے مرشد کی طرف سے باقنی حکم ملا، یہی آپ کی منزل ہے۔ آپ نے شہر کے مشرقی حصے کو چنا۔ آپ تنہائی پسند تھے اور شہر کے اس حصے میں جنگل تھا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو شہر کے جنوب میں ٹھہرنے کا حکم دیا، جو آج شاہ عالم مارکیٹ کے قریب ہے۔ آپ نے اپنے دوسرے بھائی موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو شہر کے اس جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا جہاں آج مستی دروازہ ہے۔ لاہور اس وقت ہندو مت کی زد میں تھا۔
آپ نے کم و بیش 40 سال لاہور میں قیام کیا۔ ابتدائی دور میں آپ نے علاقائی زبان کی سمجھنے کی کوشش کی اور جب کچھ سمجھ چکے تو دین اشاعت کے لیے جد و جہد شروع کر دی، مگر ابتدائی 3 سال میں ایک بھی دین اسلام میں نہ آ سکا۔ اس بات سے آپ بہت پریشان ہوتے۔ اکثر آپ اس بات کا اظہار روحانی طور پر اپنے مرشد سے کرتے، لیکن آپ کو صرف صبر کی تلقین کی جاتی۔ لیکن ایک رات آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف امتحان مقصود تھا جو ہو گیا، کامیابی کے دروازے کھل چکے ہیں۔ چند دن ہی گزرے کہ ایک بہت امیر لیکن جذام مہلک مرض میں مبتلا شخص کو لایا گیا۔ روایات میں اس کا نام رام چندر بتایا جاتا ہے۔ ہر طرح علاج سے عاجز آ چکا تھا، مرض بڑھتا ہی جاتا اور خون رستا تھا۔ ہر طرح سے مایوس ہو کر اللہ کے اس بزرگ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس کے مذہب سے بالا تر ہو کر اسے دم کیا اور پانی بھی دم کر کے دیا اور اسی پانی سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ 3 ہی دن میں وہ شخص اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو گیا۔ رام چندر نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی اشاعت کا سلسلہ چل پڑا اور عقیدت مندوں میں اضافہ ہونے لگا۔ عقیدت مندوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے آپ نے حجرے کے قریب ایک کنواں کھدوایا۔ لوگوں نے کہا اس کا پانی کھارا ہے۔ آپ نے اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی نسبت سے آج بھی اس علاقے کو میراں دی کھوئی کہا جاتا ہے۔ آپ کا وصال سن 431 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال کے وقت حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں داخل ہو رہے تھے۔